السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کی آواز. میں ہوں آپ کا میزبان سید امین گیلانی. موجود ہوں اس ٹائم جو ہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری شیخ رفیق صاحب کے پاس. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسکول اولمپکس 2022 کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اس حوالے سے ان سے پوچھیں گے کہ کب ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے اور کیا انتظامات ہو رہے ہیں. سر، یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس کا آغاز کب ہو رہا ہے؟ اسکول اولمپکس 2022 کا آغاز تو ہونا ہے 8 نومبر سے، لیکن اس میں جو ہاکی لیگ ہے وہ کل سے شروع ہو رہی ہے. اس طرح جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہمیں ٹائم مل جائے گا کہ اس میں کم ایونٹس ہوں گے. ایک ہاکی کا جو ہے نا وہ پہلے ہو جائے گا اور کل سے انشاءاللہ اس کا صوبائی سطح پہ ساؤتھ پنجاب میں اس کا آغاز ہو رہا ہے. اچھا سر، اس سلسلے میں ضلع بھر میں کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ اگر اس حوالے سے پوچھوں، یہ جو اولمپکس جو ہے 2022، اس میں تمام ضلعوں کی جو 11 ضلع ہیں ان کی ٹیمز یہاں آئیں گی. ان کے لیے رہائش کا انتظام ہم نے کیا ہے. 2 ہمارے بڑے ادارے ہیں قائد، ان میں ہاسٹلز موجود ہیں، وہاں پر ان کی رہائش کا انتظام کیا ہے. باقی اس کے علاوہ 20 اور ہم نے ادارے جو ہے نا وہ ہمارے سکولز وہاں پر ان کی رہائش کا انتظام کیا ہے، جہاں پر انہیں وہ قیام کریں گے اور وہاں پر ہر قسم کی جو سہولت ضرورت ہو سکتی ہے وہ انہیں فراہم کی جائے گی. بجلی کی سہولت، پانی کی سہولت، صفائی وغیرہ کا انتظام، واش روم کا انتظام، وہ ہر طرح کا انتظام انشاءاللہ بہتر ہوگا. ساؤتھ پنجاب کے جو یہاں پر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں بچے اسکولز کے، یا اس کے علاوہ بھی ہے، اگر ساؤتھ پنجاب کے ہیں تو کتنے اضلاع سے یہاں جو بچے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اولمپکس 2022 میں؟ جی، ساؤتھ پنجاب کے بشمول ملتان 11 اضلاع ہیں اور 11 کے 11 اضلاع کے بچیاں اس میں شرکت کریں گے. اس میں جو مختلف ایونٹس ہیں، مختلف گیمز ہیں، وہ شامل کی گئی ہیں. جیسے فٹ بال ہے، ہاکی ہے، بیڈمنٹن ہے، باسکٹ بال ہے اور ٹیبل ٹینس ہے. یہ ان میں بچے حصہ لیں گے اور ان کی ٹیمز آئیں گی. لڑکیوں میں فٹ بال نہیں ہے، لڑکوں کے لیے فٹ بال بھی ہے. پچھلے سال یہ اولمپکس ڈی جی خان میں منعقد ہوئے تھے اور اس سال میزبانی جو ہے وہ ملتان کے پاس ہے. انشاءاللہ ہم اس کے لیے جو بھی انتظامات کی ضرورت ہے وہ بہترین طریقے سے کریں گے. باقی ادارے بھی ہمارے ساتھ مل کر ہمارے بچوں کے لیے جو ضروریات ہیں وہ پوری کریں گے. پچھلے سال اخراجات کے لیے بورڈز نے ہمیں فنڈنگ کی تھی. اس سال بھی یقینی بات ہے کہ وہ سیکرٹری صاحب کے کہنے پر بورڈز ہمیں فنڈنگ کریں گے اور بچوں کے جو کٹس ہیں یا جو یونیفارمز ہیں وہ بورڈ نے فراہم کی تھی اور ان کا جو ٹی اے ڈی ہے وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا تھا. اس دفعہ بھی انشاءاللہ انہیں وہ جو سہولتیں سابقہ اولمپکس میں دی گئی تھیں اس دفعہ بھی انشاءاللہ وہ سہولتیں ملیں گی. شیخ صاحب، کون کون سی جو گیمز جو ہیں اس میں جو ہے شامل کیا گیا ہے؟ اگر بچیوں کی بات کی جائے تو ان کے لیے اور بچوں کی بات کی جائے تو ان کے لیے. امین صاحب، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس میں بچیوں کے لیے فٹ بال کے علاوہ باقی گیمز ہیں جس میں ہاکی ہے، بیڈمنٹن ہے، ٹیبل ٹینس ہے اور فٹ بال جو ہے نا وہ صرف لڑکوں کے لیے ہے. اچھا سر، یہ بھی فرمائیے گا کہ گزشتہ ایتھلیٹکس بھی شامل ہے. ایتھلیٹکس کے تقریباً 10 ایونٹس ہیں جس میں پچھلے سال 8 تھے، اس دفعہ 2 اور شامل کیے گئے ہیں جس میں جمناسٹک بھی ہے اور کبڈی بھی ہے. تو اس سال جو ایتھلیٹکس ہیں اس کے تقریباً 10 ایونٹ ہوں گے. اچھا، گزشتہ اولمپکس میں ناقص خوراک کی وجہ سے بھی مسائل سامنے آئے تھے جو یقیناً میڈیا میں بھی رپورٹ ہوئے، اور تو اس بار کیا اس کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ کیا طریقہ کار میکانزم جو ہے
وہ بنایا گیا کہ جو ہمارے جتنے بھی جو دوست بچے جو ہے خاص طور پہ وہ جو آئیں تو ان کو ایک اچھی خوراک جو ہے وہ مہیا کی جائے؟ پچھلے سال تھوڑا سا جو ہے وہ کمی رہ گئی کہ فوڈ اتھارٹی کو، جہاں تک میرا خیال ہے کہ اگر فوڈ اتھارٹی کو اس میں شامل کیا جاتا یا ان سے مشورہ لیا جاتا تو وہ یقیناً اس کے معیار کا خیال رکھا جاتا، اس کے معیار کا خیال رکھتے۔ اس دفعہ ہمارا اچھا لاسٹ ٹائم جو ہے نا وہ سینٹرلائز سسٹم تھا کہ ایک ہی وینڈر کو تمام اضلاع کے جو پلیئر تھے ان کے لیے خوراک کی فراہمی کا کنٹریکٹ دیا گیا۔ بہت زیادہ خوراک ایک ہی کنٹریکٹر یا ایک ہی وینڈر کے فراہم کرنے کی وجہ سے کچھ انتظامات میں کمی رہ گئی تھی۔ اس دفعہ ہمارا یہ پروگرام ہے وہ باقی فائنلائز تو کریں گے جب سیکرٹری صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوگی، تو ہمارا ارادہ ہے کہ وہ سینٹرلائز کرنے کی بجائے جو انڈیویجول ڈسٹرکٹس کو کہا جائے کہ وہ اپنا انتظام خود کریں۔ سہولیات ہم فراہم کریں گے، مثلا کوک ہم فراہم کر دیں گے، ان کو وہ جو کوکنگ کا سامان ہے اس کے لیے بھی فیسیلیٹیٹ کر دیں گے، اور جگہ بھی پرووائڈ کر دیں گے۔ ہاسٹلس میں جیسے جگہ موجود ہیں، کچن موجود ہے، اور سکولز میں جہاں وہ رہائش رکھیں گے وہاں بھی جگہ ہوتی ہیں، تو وہ اپنے طور پر اپنی ہی نگرانی میں وہ اپنی ضرورت کے مطابق اور ذوق کے مطابق اپنی خوراک تیار کریں اور وہ کھائیں، اور اس میں ہمیں یقین ہے کہ وہ اس طرح کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے جیسا کہ پہلے ڈی جی خان میں ہمیں سامنا کرنا پڑا تھا۔ سر، یہ اسکول اولمپک سے طلباء کے اندر کیا تبدیلیاں آپ دیکھتے ہیں، اس سے کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ آپ نے بھی سنا ہے، ہم نے بھی ہمیشہ یہ سنتے آئے ہیں کہ ایک صحت مند ذہن جو ہے وہ صحت مند جسم میں ہوتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ کھیلوں سے نہ صرف بچوں کی جسمانی صلاحیتوں میں بہتری آتی ہے بلکہ ذہنی استعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور میں نے اپنے اس میں جو تعلیمی میرا کریئر ہے اس میں نے دیکھا کہ جو بچے کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں، زیادہ حصہ لیتے ہیں، وہ زیادہ پڑھائی میں بھی زیادہ بہتر ہوتے ہیں، اور جو بچے کھیلوں میں حصہ نہیں لیتے وہ پڑھائی میں وہ بنسبت ان بچوں کے پیچھے رہ جاتے ہیں جو کھیلوں میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو کھیلوں میں حصہ لینے سے جسمانی صحت تو اچھی ہوتی ہی ہے، ذہنی صلاحیتوں میں بھی بہتری آتی ہے۔ سر، کیا میسیج دیں گے آخر میں اسکولز کے بچوں کی جن کی تیاریاں شروع ہیں، وہ بچے جو کسی نہ کسی وجہ سے پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، یا وہ بچے جو کھیل کی سرگرمیوں میں، جیسے آج کل آپ کو پتہ آئی ٹی کا دور ہے، لوگ موبائلز پہ، واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پر جو ان کی ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں سپورٹس کے حوالے سے، تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ شیئر یہ کیجیے سوال گا۔ آپ نے بہت اچھا کیا۔ ہمارے پیرنٹس بھی کو خاص توجہ ان کی اس طرف نہیں ہے کہ بچوں کو جو ہے ہیلدی جو ہے وہ سرگرمی میں ملوث کریں، نہ کہ کمپیوٹر پہ وہ بیٹھے ہیں سارا دن بیٹھے ہیں، چھٹی کے دن بیٹھے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ ہمارے سیکرٹری صاحب کی یہ ویژن ہے کہ بچوں کو سوشل میڈیا سے ہٹا کے کھیلوں کی طرف لایا جائے، کھیلوں کے میدان آباد کیے جائیں تاکہ بچے کھیلوں میں حصہ لیں، بجائے اس کے کہ وہ موبائل پر یا کمپیوٹر پر بیٹھ کے سارا دن وہ تو سوشل میڈیا پر مصروف رہیں اور غیر متعلقہ غیر ضروری سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہیں۔ جب کھیلوں میں آئیں گے تو یقینی بات ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کی ان کی مصروفیت ہے وہ کم ہو جائے گی، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بچے اگر صحیح معنوں میں اس میں حصہ لیں گے تو سوشل میڈیا سے وہ بالکل ہٹ جائیں گے اور پڑھائی کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہوگی، کھیلوں کی طرف زیادہ ہوگی۔ جیسا کہ کھیلوں سے ان کے اندر جو جسمانی بدلاؤ آئے گا، صحت بہتر ہوگی، تو یقینی بات ہے کہ وہ سوشل میڈیا سے ان کی توجہ کم ہو جائے گی اور پڑھائی کی طرف اور کھیلوں کی طرف بڑھے گی۔ ناظرین، میرے ساتھ شیخ محمد رفیق صاحب موجود تھے، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہائی سیکنڈری جو ہے وہ ملتان کے موجود تھے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اسکول اولمپکس
22 کا آغاز جو ہے وہ ہونے کو ہے. اس کی تیاریوں کے حوالے سے بتا رہے تھے. یقیناً خاطر خواہ جو ہے انتظامات جو ہے ان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں, سی او صاحب کی جانب سے, سیکٹری صاحب جائز کاموں میں